والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی 169 نمبر کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی آیات بینات کا سلسلہ وار ترجمہ اور تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک تک ایک سو 68 نمبر آیت تک بیان ہو چکا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن روز محشر مشرکین جب اللہ رب العزت کے عذاب کو دیکھیں گے اور اللہ تعالی کے غضب کا جب وہ نظارہ کریں گے، مشاہدہ کریں گے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین جن کی پیروی کرتے ہیں وہ خود ہی ان سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، مکر جائیں گے. اور جو پیروی کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہمارا دنیا میں واپس جانا ممکن ہوتا تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی
ان کی پیروی نہ کرتے کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں. جس طرح یہ آج ہم سے بری ذمہ ہو گئے، جس طرح آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم دنیا میں بھی ان سے اسی طرح لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کریں گے. لیکن اللہ رب العزت کہ ہاں جو حسرت اور جو دردناک عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، وہ یقیناً ان کو پہنچ کے رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں دکھائے گا، ان کے کام ان کو دکھائے گا، جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں وہ جن کو شریک ٹھہراتے تھے، رب ذوالجلال کے مقابلے میں جن کو وہ اپنا خدا اور معبود تسلیم کرتے تھے، ان اعمال کو اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا، اور وہ حسرت کے ساتھ اپنے وہ اعمال دیکھیں گے اور پھر یہ آرزو کریں گے کہ اے بار الہ، کاش ہم دنیا میں واپس لوٹ سکتے. اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کو خطاب فرمانے کے بعد پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف ایمان والے یا صرف کافروں کے لیے، بلکہ اللہ رب العزت نے عمومی طور پر فرمایا کہ اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ ان چیزوں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں اور وہ طیب ہے، حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر یعنی شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو، نہ اس کی پیروی کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں اللہ تعالی نے ہر ایک انسان کو مخاطب فرما کر یہ کہا کہ حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، ان چیزوں سے جو اللہ تعالی نے زمین میں تمہارے لیے حلال کی ہے، اور شیطان کی پیروی ہرگز نہ کرو، اس لیے کہ یہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی تمہارا ہمدرد نہیں ہو سکتا. لہذا اس کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو سخت دشمنی کے ساتھ پکڑ لو. اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہیں صرف برائی کے کاموں اور بے حیائی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے. شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں صرف اور صرف برائی کی طرف بلائے گا، گناہ کی طرف بلائے گا اور بے حیائی کے کاموں کی طرف بلائے گا، یہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہی نہیں چاہنے والا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے متعلق ایسی بات کرنے کا تمہیں یہ کہتا ہے کہ جس کا تمہیں علم بھی نہیں، جس کو تم جانتے بھی نہیں. یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ تمہارے ذہنوں میں، تمہارے دلوں میں ایسے وسوسے اور ایسے خیالات پیدا کرتا ہے اور تمہیں ایسی باتیں کرنے پر اکساتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی جانب جھوٹ ہوتی ہے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا.
اللہ رب العزت نے یہاں شیطان سے بچنے اور شیطان کے ورغلانے اور شیطان جس چیز کا حکم دیتا ہے اس سے منع کرنے کا حکم فرمایا، اس لیے کہ کافروں اور مشرکوں کے اس زمانے میں یہ ان کا انداز تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی جانور، اونٹنی ایک مدت تک جب بچے جن لیتی تو اس کے بعد وہ اس جانور کو، اس اونٹنی کو اپنے خداؤں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ یعنی اونٹنی کے بارے میں ان کے ہاں یہ تصور تھا کہ جو اونٹنی 5 مرتبہ بچے پیدا کر جائے، بچے جن جائے، تو اب وہ جس کی بھی اونٹنی ہوتی تھی وہ اپنے بتوں کے نام پہ، خداؤں کے نام پہ اسے وقف کر دیتے تھے۔ پھر اس سے وہ کوئی کام نہیں لیتے، پھر اس سے وہ کوئی بچہ نہیں جنواتے، اس پر کوئی سواری نہیں کرتے۔ الغرض وہ جانور ان کے لیے مقدس ہو جاتا تھا، یعنی ان اپنے خداؤں کے نام پہ لگا دیتے تھے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اس کی مراد پوری ہو جاتی، کوئی اس کا کام ہو جاتا، یا روبہ صحت ہو جاتا، یا اس کی تجارت اچھی ہو جاتی، تو وہ یہ اعلان کرتا کہ یہ فلاں جانور جو ہے یہ میرے فلاں جو بت ہے اس کے نام پر ہے۔ وہ اس طرح سے یہ چیزیں وقف کرتے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو بعض کھیتیوں کو اپنے خداؤں کے نام پر وقف کرتے تھے، اور اس کھیتی سے کسی کو نہ کھانے دیتے تھے نہ خود کھاتے تھے، یعنی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اس کا استعمال بھی اور اس سے غذا حاصل کرنا بھی، اسے حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ جو سارا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ اس کے تناظر میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین میں سے جو حلال ہے اور طیب ہے۔ یعنی یہ جو کھیتیاں یا یہ جو فصلیں تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، یہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے حرام نہیں کی، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام نہیں قرار دی ہے، تم ان سے کھاؤ جو یہ حلال ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ تم سے ایسی باتیں کہلواتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے نہیں کہی، بلکہ تمہارے دلوں میں ایسی باتیں اللہ کے لیے جھوٹ پیدا کرتا ہے، اور تم ایسی باتوں کو مانتے ہو، تم ایسی باتوں کو تسلیم کرتے ہو کہ جیسے وہ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ رہے ہیں، وہ فصلیں بتوں کے نام پر چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی نے ان کو حرام نہیں کیا، اللہ تعالی نے ان کو ان کے لیے ناجائز نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنے اوپر اس کو حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالی نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ شیطان کیا ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ ہمیشہ تمہیں برائی کا حکم دے گا، تمہارے لیے برائی ہی سوچے گا، اور یہ تم سے ایسی باتیں کہلوائے گا کہ جو اللہ رب العزت پر جھوٹ ہوں گی، افترا ہوں گی۔ اللہ تعالی ایسا کوئی حکم نہیں دے گا اور وہ تم اپنے اوپر لازم پکڑ لو گے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، کافر اور مشرکین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اس کی پیروی کرو کہ جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، تو قالوا، تو وہ کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے، ہمارے باپ دادا جو کام کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا جس رستے پہ اور طرز پر چلنے والے ہیں، ہم تو اسی طرز کو اپنائیں گے، اسی کام کو اپنائیں گے اور اسی بات پر ہم عمل کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ ان مشرکوں سے، ان کافروں سے جب کہو کہ اللہ کی نازل کردہ قرآن کی پیروی کرو، شریعت مطہرہ کی پیروی کرو، تو وہ کیا کہتے کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو سیدھی راہ دکھاؤ، سیدھا رستہ دکھاؤ، سیدھی راہ کا حکم دو اور اس پر عمل کے لیے کہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں کہ جو کیا ہے، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کا انداز ہے، تو ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے باپ دادا، ان کے آباء و اجداد، خواہ ان کے باپ دادا لا یعقلون، نہ کچھ سمجھتے ہوں، شیئا ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر، جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم تو وہی کریں گے، اللہ تعالی نے فرمایا چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہوں، انہیں کسی بات کی سمجھ نہ ہو، انہیں کسی بات کا شعور نہ ہو، انہیں کسی بات کا علم نہ ہو، اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس پر اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم نہیں ماننا بلکہ باپ داداؤں کا حکم ماننا ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ماننا، شریعت مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ماننا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، باپ دادا کا۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم نے کیا کرنا ہے، باپ داداؤں کی بات ماننی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے، اس کی طرف نظر نہیں کرنی، باپ داداؤں کا طرز عمل پکڑنا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، چاہے ان کے باپ دادا جو ہے وہ کسی بات کو سمجھتے نہ ہو، نہ ان کو سمجھداری ہو، نہ ان کو کسی بات کا علم ہو، نہ ان کو ہدایت ہو کسی چیز کی، لیکن پھر بھی یہ کیا کر رہے ہیں، باپ داداؤں کے طرز عمل پر چل رہے ہیں۔ یہ انداز کفار اور مشرکین کا تھا، جو نسل در نسل جو سیکھا تھا اسی پر گامزن تھے، جو نسل در نسل سلسلہ انہوں نے حاصل کیا تھا اسی کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اللہ رب العزت کی کیا رضا ہے، کیا منشا ہے، کیا رب ذوالجلال کا حکم ہے، اس کی طرف نظر اور توجہ ان کی نہیں تھی، اس طرف توجہ نہیں تھی۔ آج بھی یہ انداز بہت سے لوگوں کا ہے، یہ انداز آج بھی بہت سے لوگوں کا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو حکم دیا ہے، شریعت مطہرہ میں جس چیز کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے نافذ کیا ہے، اس پر عمل انسان کے لیے لازم ہے۔
اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ آباء و اجداد کیا کرتے آئے ہیں یہ دلیل نہیں ہے، بڑے بوڑھے کیا کرتے آئے ہیں یہ دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و سنت ہے، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ برادری میں کیا رائج ہے یہ دلیل نہیں ہے، خاندان میں کیا رائج ہے یہ دلیل نہیں ہے، ہمارے جو ہے وہ پیڑھی در پیڑھی کیا چل رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کو دلیل مان لیا جائے تو پھر کافروں کی دلیل پھر صحیح تھی، کہ انہوں نے بھی تو کہا تھا نا کہ ہم تو انہی خداؤں کو پوج رہے ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوج رہے تھے، ہم تو انہی خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں جن کو ہمارے باپ دادا اپنا خدا مانتے تھے، تو ہم باپ داداؤں کے طرز عمل کو کیوں چھوڑ دیں؟ حالانکہ قرآن نے کہا کہ ان کے باپ دادا کیا تھے؟ عقل سے پیدل تھے، انہیں سمجھ نہیں تھی، انہیں علم نہیں تھا، انہیں ہدایت نہیں تھی، انہیں کسی بات کی روشنی ان تک نہیں پہنچی تھی، نہ انہیں حاصل ہوئی تھی، لہٰذا وہ گمراہی میں تھے، وہ غلط طرز پر عمل کر رہے تھے۔ تم بھی ان کو اپنا رہے ہو جبکہ تمہیں سیدھا رستہ دکھایا جا رہا ہے، جبکہ تمہیں صحیح طرز عمل بتایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ تم خود اور اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح رستے پر چلاؤ، تم خود بھی اسی پیڑھی در پیڑھی غلط طرز عمل کو اپنائے ہوئے ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ان کو قرآن پر عمل کے لیے کہو تو یہ باپ داداؤں کی دلیل دیتے ہیں، باپ داداؤں کی دلیل۔ تو آج بھی ہمارے ہاں غیر مسلم تو دور کی بات ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے خاندانی اور جو معاشرتی جو طرز عمل ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، جو شریعت کے مخالف ہیں، لیکن ہم صرف ان کو اس لیے لازم پکڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے بڑے اس طرح کرتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اس کو کرتے آئے ہیں، تو آباء و اجداد کا یہ کام کرنا یہ دلیل نہیں ہے، آباء و اجداد کا اس چیز کو عمل میں لانا یہ دلیل نہیں ہے، یا یہ شریعت کا حصہ نہیں بن جاتی۔ ممکن ہے آپ کے آباء و اجداد کو، بڑوں کو، بزرگوں کو یہ بات نہ پتہ چلی ہو، ان کے علم میں نہ آئی ہو، یا انہوں نے بھی کسی کو دیکھا دیکھی ہی وہ کام شروع کیا ہوگا، تو یہ طرز عمل شریعت کے تو انداز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اکثر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی جاتا ہے کہ یہ 9 اور 10 محرم جو ہے، اس 9 اور 10 محرم میں کچھ بھی اچھا نہیں کھانا چاہیے، کوئی اچھا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، کچھ اچھا کھانا نہیں چاہیے، کچھ اچھا کپڑا پہننا نہیں چاہیے۔ بہت سے گھرانوں کے اندر یہ طرز عمل ہے، بہت سے خاندانوں میں پوچھا جائے وجہ کیا ہے، بس ہمارے بڑوں سے چلتا آ رہا ہے، دلیل کچھ نہیں ہے، کہ چونکہ آج کے دن وہ واقعہ کربلا ہوا تھا تو ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے وہ طرز کو اپناتے تھے، کسی نے بھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ آیا یہ ہمارا طرز عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے یا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے عورت کے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، جو بیوہ ہو گئی ہو، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ صرف بیوہ کو یہ حکم ہے اللہ تعالی کی طرف سے کہ وہ 4 ماہ 10 دن کا سوگ کرے گی، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد اس کا سوگ بھی ختم، اس کا سوگ بھی ختم۔
چاہے والد کا انتقال ہو، باپ کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ہو، بہن کا انتقال ہو، بھائی کا انتقال ہو، کسی کا بھی انتقال ہو، 3 دن کے بعد شریعت مطہرہ میں اس کا سوگ جائز نہیں۔ جو کرے گا شریعت کے روح سے یقیناً وہ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ تو پھر مجھے بتائیں، شہدائے کربلا بہت بڑی عظیم ہستیاں، بہت عظیم المرتبت شخصیات، امت پہ ان کا بہت بڑا احسان، لیکن ان کا سوگ جائز نہیں ہے، ان کا سوگ جائز نہیں۔ اگر سوگ جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ احد میں شہید کیے گئے، جنگ احد میں، اور یہ جنگ احد سن 2 ہجری میں واقع جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی تھی۔ آپ کو شہید کیا گیا، اور صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کی آنکھیں نکال لی گئی، آپ کا ناک کاٹ دیا گیا، آپ کا سینہ چیر کر اندر سے کلیجہ باہر نکال دیا گیا۔ اتنا بڑا ظلم تھا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلی سے پہچانا کہ ان کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے واپس گھر تشریف لائے تو لوگ اپنے اپنے لوگوں کے لیے رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے بھی رونے والا ہے یا نہیں؟ تو مدینہ منورہ میں کچھ خواتین جمع ہوئی اور وہ پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تاکہ حضرت امیر حمزہ کا غم رویا جا سکے، سوگ کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ جب وہ رونا شروع ہوئیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ فرمایا امیر حمزہ کا غم رو رہے ہیں، ان کا سوگ منا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، میری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو امیر حمزہ کی شہادت پہ میں تمہیں اتنا رلاتا کہ نسلیں بھی روتی تمہاری، لیکن میری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ تو کیا حضرت امیر حمزہ سے حضور کو پیار نہیں تھا؟ کیا ان کو ان سے محبت نہیں تھی؟ یا حضرت امیر حمزہ کے لیے حضور سوگ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن جو شریعت میں جائز نہیں ہے، امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اس کا حکم فرما سکتے ہیں؟ آپ نے روک دیا، منع فرما دیا۔ تو پھر اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آج سوگ والا ماحول، شریعت میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اس طرز عمل کو آج اپنایا ہوا ہے۔ اور اتنی ساری ہمارے ہاں معاملات، باتیں، سلسلے عقل سے سمجھ نہیں آتی ان کو۔ میں نے 2 جمعے پہلے بھی رات کے بیان میں کہا تھا کہ ہمارے ہاں بعض شادی بیاہوں پہ اور بعض موت کے اوپر بھی موت ہو جاتی ہے، اس میں بھی بہت سی ایسی باتیں جو شریعت مطہرہ کے مخالف ہیں ہمارے خاندانوں میں رائج ہیں اور ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں، اور ثواب کی نیت سے، اور اگر کوئی ان پر عمل نہ کرے تو انہیں تان بھی کیا جاتا ہے، انہیں تانا بھی دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس طرح نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ رواج چل پڑے ہیں۔ صرف دلیل کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہیں۔ اس طرح میں نے اس دن کہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ جس گھر میں میت ہو جائے وہاں 3 دن چولہا نہیں جلایا جاتا، وہاں 3 دن چولہا نہیں جلایا جاتا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ کس خاندان میں نہیں ہوتا؟ سب جگہ ہوتا ہے۔ شرعی طور پہ کیا دلیل ہے اس کی؟ کوئی ہے دلیل؟ کسی کے پاس قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن اتنا پکا رواج ہے کہ اگر کوئی جلا لے
تو اگر بس میں ہوتا تو دار اسلام سے خارج کر دیتے لوگ اس کو. اور خاص طور پہ ہماری گھروں کی خواتین اس پر بہت پکا عمل ہے، حالانکہ شرعی طور پہ اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی انداز نہیں، لیکن رواج پا گیا. دلیل پوچھو تو پشت در پشت چلتی آ رہی ہے وہی بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. دلیل کچھ بھی نہیں ہے. اور کتنی باتیں ہیں کہ جناب وہ فلاں، ابھی کچھ دن پہلے ایک مسئلہ ہوا کہ سویم اور چہلم کی فاتحہ جو ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے ہونی چاہیے، مغرب کے بعد نہیں ہو سکتی. کیا دلیل ہے قرآن و حدیث کی؟ اور چہلم یہ ہے کہ جس مہینے میں چاند کے مہینے میں انتقال ہوا ہے اسی مہینے میں چاند کے جو ہے وہ 40واں ہونا چاہیے، نیا چاند نہیں لگنا چاہیے. کیا دلیل ہے قرآن و حدیث میں؟ کیا اس کا ثبوت ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. صرف اور صرف پرانی ایک رسم و رواج ہیں جو چل رہی ہیں. کوئی دلیل نہیں، کوئی انداز نہیں، لیکن چل پڑے ہیں رواج. پوچھا جائے کیوں تو وہی بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں، ہم تو اس کی پیروی کر رہے ہیں. تو لہٰذا قرآن اور حدیث کو پکڑا جائے، اس انداز کو اپنایا جائے. ہمارے ہاں بہت ساری جو ہے وہ اس طرح کے معاملات، بعض منتیں ایسی چل پڑی ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے ہاں خاندان میں رواج ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو وہ یہ منت مان لیتی ہے کہ اگر میری اولاد ہو تو میں 10 سال تک اپنے بچے کو اپنے گھر کا کوئی کپڑا نہیں پہناؤں گی. 10 سال تک لوگوں سے مانگ کر پہنایا جائے گا. یہ منتیں ہوتی ہیں. کیا دلیل ہے قرآن و حدیث میں؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. ایسی منت شرعی طور پر نافذ ہی نہیں ہوتی. ایسی منت شرعی طور پر نافذ ہی نہیں ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں پیدل یہاں سے ننگے پیر حج کروں گی. تو میرا فلاں کام ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منت پر عمل نہیں کرو، اس لیے کہ تم نے ایسی منت مانی ہے جو تمہاری قوت سے ہی باہر ہے، جو تمہاری قوت سے ہی باہر ہے. تمہارے اندر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تم نے منت مانگ لی خواہ. اگر کوئی شخص منت مان لے میں 1 لاکھ رکعت نفل نماز پڑھوں گا فلاں کام ہو جائے، اور اگر وہ کام ہو گیا تو اب کیا کرو گے؟ ساری زندگی نفل پڑھتے رہو گے، پھر بھی منت پوری نہیں ہوگی. کوئی منت مانگ لے کہ میں 100 دیگیں پکاؤں گا میرا فلاں کام ہو جائے، اب کہاں سے لاؤ گے 100 دیگیں؟ اس قسم کی منتیں نافذ ہی نہیں ہوتی ہیں شریعت مطہرہ میں، لیکن وہ لوگ مان لیتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں بہت سارے بے شمار ہیں جن کی شرعی طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر پوچھا جائے ایسا کیوں تو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ہاں رواج ہے، خاندان میں چل رہا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالی نے فرمایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں، نہ ان کو ہدایت ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے باپ داداؤں کے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے طرز عمل کو پکڑ کر بیٹھے ہیں، جو کہ کھلی گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اللہ تعالیٰ کافر کفار اور مشرکین کی مثال دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو ایسے کو پکارے جو بما لا يسمع الا دعاء و نداء، جو آواز دینے کے سوا اور سننے کے سوا کسی چیز کو اس کو سمجھ نہ ہو. یعنی یہ کافر اور مشرکین جو ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایسے کو آواز دے کہ جس کو آواز تو آ رہی ہو، جس کو آواز تو آ رہی ہو،
اور اس کو جو ہے وہ ندا بھی آ رہی ہو لیکن اس کو یہ نہیں ہو کہ آواز کیا آ رہی ہے. مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کوئی بھی جانور ہے، اگر کوئی شخص اس کو آواز دے گا تو اس کے کان میں آواز جائے گی یا نہیں جائے گی؟ بھائی گھاس جو ہے وہ گائے کے آگے رکھ کے اس کو کہو کھاؤ تو تمہاری آواز اس کو جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جائے گی. کیا وہ تمہاری بات کو سمجھے گی؟ نہیں سمجھے گی. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کافروں اور مشرکوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو آواز دے، وہ آواز کو اس کو پہنچ رہی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی مشرکین کی مثال ہے کہ ان کو جتنا سمجھاؤ ان تک بات پہنچتی ضرور ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی اور یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے. کیوں نہیں سمجھنا چاہتے؟ اللہ تعالی نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون. فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور فرمایا کہ یہ کچھ نہیں سمجھتے. یہ ہدایت دیکھنے سے بہرے اندھے ہیں، یہ ہدایت سننے سے بہرے ہیں، یہ ہدایت سمجھنے سے قاصر ہیں. ان کو کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی؟ انہوں نے اپنے کرتوتوں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے کانوں پر بھی مہر لگوا لی ہے، اپنے دلوں پر بھی مہر لگوا لی ہے، اپنی آنکھوں پر بھی مہر لگوا لی ہے اور اپنے منہ پر بھی مہر لگوا لی ہے. اب یہ حق کہہ نہیں سکتے، حق سن نہیں سکتے، حق بول نہیں سکتے، حق سمجھ نہیں سکتے. یہ محروم ہو گئے ہیں ان چیزوں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے کسی کو آواز دو، اس کو آواز تو آ رہی ہو لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہو، اور ایسا جانور ہی ہے. تو جانور کی مثال اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے دی. اس کے لیے کافروں اور مشرکوں کے لیے کہ جس طرح جانور کچھ نہیں سمجھتے اس طرح یہ کفار اور مشرکین بھی نہیں سمجھتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ان کافروں اور مشرکوں کے لیے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپایوں کے، جانوروں کی مثل، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہے. یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھ سے کہا جا رہا تھا، ایک بندے نے پوچھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسانوں میں تو کافر اور مشرکین بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہ جتنے پارسی ہیں، بت پرست ہیں، یہ سارے کے سارے انسان ہی تو ہیں، تو یہ بھی اشرف المخلوقات ہوئے. میں نے کہا اشرف المخلوقات صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانتا ہو. کفار اور مشرکین اشرف المخلوقات میں نہیں، اس لیے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اس لیے کہ یہ چوپائے جانور اللہ کو مانتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ اللہ کو ہی نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور یہ کچھ نہیں سمجھتے. یہ سارا تذکرہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے یا تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ کافروں کے لیے ہو رہی ہے، مشرکین کے لیے ہو رہی ہے. یہ پیچھے جتنا بھی تذکرہ ہوا ہے کفار اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آگے مطلب کی آیت آنے والی ہے، اس لیے آپ کو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ حاضر ہیں یا نہیں. یہ سارا تذکرہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کافروں اور مشرکوں کے لیے. اور اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ فٹ کی جاتی ہے مسلمانوں کے لیے. وہ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ فٹ کہاں کی جاتی ہے؟ مسلمانوں کے لیے. وہ فٹ کی جاتی ہے 11ویں شریف پر، وہ فٹ کی جاتی ہے 12ویں شریف پر، وہ فٹ کی جاتی ہے حضور غوث پاک پر، وہ فٹ کی جاتی ہے داتا حجویری پر. اس لیے آپ سے کنفرم کر رہا ہوں حاضر دماغ ہیں. یہ پچھلا پورا رکوع جو میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے، یہ سارے کفار اور مشرکین کا مذمت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اب آگے اللہ رب نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. فرمایا اے مومنو، کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے چیز، نعمت، اور اللہ کا شکر ادا کرو.
اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو کھاؤ اور اس کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ فرمایا اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے، یعنی جس چیز کو کھانا تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا میتۃ، جو مردار بغیر ذبح کے جو مر گیا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مردار، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے فرمایا والدم، اور خون بہنے والا، جو دم مسفوح ہوتا ہے، جو بہنے والا خون ہوتا ہے، جو بہہ جاتا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے، نجس ہے۔ اب ان کے کچھ مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے آیت پوری کروں۔ آگے اللہ تعالی نے فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، یہ چار چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ ایک مردار جو از خود مر گیا ہو، جانور، گائے، بکری، بھینس، اونٹ، جو بغیر ذبح کے اپنی موت مر گیا وہ کیا ہے؟ مردار ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار جو ہیں وہ حلال ہیں، باقی سب حرام ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ مچھلی اگر پانی سے باہر آ گئی، مر گئی، بغیر ذبح کے مری ہے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر پانی میں ہی مر جائے گی تو وہ حرام ہو جائے گی، لیکن پانی سے باہر آ کر مرے گی تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور دوسرا فرمایا ٹڈی، یہ دونوں چیزیں حلال ہیں، باقی سارے مردار کیا ہیں؟ حرام ہے۔ دوسرا ہے فرمایا والدم، اور خون جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، بہتا خون، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، نجس ہے، ناپاک ہے۔ جس طرح انسان کا پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح بہنے والا خون بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ کپڑے پر لگ گیا، کپڑا ناپاک، جسم پر لگ گیا، جسم ناپاک۔ اگر اس میں بہنے کی صلاحیت ہوئی، اگر بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی آپ نے جسم پر یہاں ڈالا قطرہ اور وہ یوں رکھا اور وہ بہا نہیں، یعنی یوں بہا نہیں، تو جب تک بہا نہیں اس کی وہ مقدار ناپاک نہیں ہے۔ اگر وہ اتنی مقدار میں اتنا زیادہ ہو کہ وہ بہہ جائے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا، یعنی ناپاک ہوگا، نجس ہوگا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو مچھر ہوتا ہے نا، مچھر اگر کسی کے جسم پر مر جائے، بعد یوں مارا، اس نے مچھر مر گیا اور اس کا خون اس کے جسم پر یا کپڑے پر لگ گیا ہے تو اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کھٹمل کسی کے جسم میں، کسی کے کپڑوں میں مر گیا، اس کا خون اس کے کپڑوں پر یا جسم پر لگ گیا، اس کے کپڑے اور جسم کیا ہوگا؟ ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر اتنا خون ہی نہیں ہوتا کہ جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، خون کی اتنی مقدار ہی نہیں ہے۔ خون وہ جو بہنا صلاحیت اس کے اندر ہو وہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ جو صدقہ کیا جاتا ہے، صدقہ سمجھتے ہیں، بکرا یا جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جب کوئی مکان بناتا ہے تو وہ مکان پر بکرا یا جانور ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں پہ ڈالتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا میں غلط جگہ بیان کر رہا ہوں؟ ہوتا ہے۔ کیا کانسیپٹ ہے، کیا نظریات ہیں، کیا سوچ کے ڈالا جاتا ہے؟ حالانکہ یہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے
کہ جیسے آپ بنیاد ڈال رہے ہو، کسی کو بولے یار آ کے ذرا پیشاب کر دو، کسی کو بولو گے؟ نہیں بولو گے۔ اور ناپاک نجس چیز آپ بنیادوں میں ڈال رہے ہو، اور تصور یہ ہے کہ اس سے کیا ہو جائیں گی؟ بلائیں دور ہو جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی۔ آپ ناپاک نجس چیز جو ہے وہ بنیادوں میں ڈال رہے ہو اور برکتوں کا تصور کر رہے ہو۔ میں نے کہا نا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں شریعت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہمارے ہاں وہ بہت رائج ہے اور ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بنیادوں میں خون ڈالنا یا کسی ایسی چیز پر خون لگانا، یہ بت پرستوں کا یہ تصور ہے، مسلمانوں کا تصور نہیں ہے، مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ ہاں، جانور ذبح کرو اس ارادے سے کہ اللہ یہ جانور تیری بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، تو اس کی صدقے ہمیں جو ہے وہ بلاؤں سے دور رکھ، مصیبتوں سے، حادثات سے دور رکھ۔ یہ ٹھیک ہے، صدقہ ہے، لیکن اس کا خون بنیادوں میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک اور چیز ہے، قربانی کے وقت، اور یہ میں نے بہت سے لوگوں نے سنا بھی کہ جو اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، نحر کیا جاتا ہے، تو لوگ اس کے خون کو اپنے جسم پہ لگاتے ہیں، اس کے خون کو لے کر اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ کیا کانسیپٹ ہے، کیا سوچ ہے؟ ناپاک چیز ہے میرے بھائی، نجس ہے۔ آپ کسی کا پیشاب لے کر جسم پہ لگائیں گے کیا؟ کسی جانور کا پیشاب لے کر آپ جسم پہ لگائیں گے؟ خون بھی ایسا ہی ہے جیسے یہ پیشاب ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور آپ ایسی ناپاک اور نجس چیز کو لے کر جسم پہ لگا رہے ہو، اپنا بھی جسم بھی ناپاک کر رہے ہو، اور حرام چیز کو جو ہے وہ برکت سمجھ کے لگا رہے ہو۔ بالکل ناجائز ہے، خون حرام ہے، نہیں لگانا چاہیے۔ جو لگا رہا ہے اس کو بھی منع کرو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور تم حرام کو جو ہے وہ برکت سمجھ کے لگا رہے ہو۔ آگے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ حرام تو کتا بھی ہے، شیر بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، بہت سارے جانور حرام ہیں، تو یہاں خنزیر کا نام اللہ رب العزت نے خاص طور پر کیوں لیا؟ فرمایا یہ سارے حرام ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ حرام اور نجس چیزوں میں سب سے زیادہ نجاست اور حرام اگر کوئی جانور ہے تو وہ خنزیر ہے۔ یہ خنزیر ہے، یہ اتنا بے حیا اور بے شرم جانور ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس کا گوشت کھانے والا ہو اس کے اندر بھی بے شرمی اور بے حیائی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، اور آگے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جس پر اللہ کے غیر کو پکارا گیا ہو، اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے غیر کا اس پہ جو ہے وہ صدا لگائی گئی ہو۔ اب یہ جو آیت ہے نا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ پڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے 11ویں شریف کی دیکھ پر یہ کہا کہ یہ 11ویں شریف کی ہے، وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ جناب یہ قرآن مجید اگر آیت جو ہے وہ کھانا سامنے رکھ کے اگر حضور غوث پاک کے لیے دعا کر دی تو یہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ ہاں، کسی نے اگر کوئی جانور کہہ دیا کہ یہ 12ویں شریف کا جانور ہے، وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ یہ آیت پڑھ کر یہ کہا جاتا ہے، دلیل یہ قائم کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تم حضور غوث پاک کا نام لیتے ہو، لہٰذا وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تم فلاں بزرگ کا نام لیتے ہو، وہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ تم فلاں جو ہے وہ شخص کا نام لیتے ہو، یہ کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ عقل سے پیدل ہے، عقل سے پیدل ہے۔ اس لیے کہ یہاں وما اوہلا جو ہے یہ اوہلا کہتے ہیں کسی کو بآواز بلند پکارنا
اور یہاں تمام محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں وما اہل سے مراد یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس وقت جو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو اہل کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل۔ اہل کا معنی ہے آواز کو بلند کرنا۔ تو جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو آواز بلند کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل۔ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے آواز بلند کی گئی تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کسی نے ذبح کے وقت کسی اور کے نام کو بلند آواز سے پکارا تو جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان آئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عیسائی نصارہ بھی رہتے ہیں اور وہ ہمارے لیے گوشت بھیجتے ہیں۔ نصارہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب مسلمانوں کے یہاں سے 11ویں شریف آ جائے تو وہ حرام ہے، 12ویں شریف کا کھانا آ جائے وہ حرام ہے، نذر و نیاز کا کھانا آ جائے وہ حرام ہے مسلمانوں کے گھروں سے۔ لیکن صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا نصارہ کے گھر سے گوشت آتا ہے، عیسائیوں کے گھر سے گوشت آتا ہے، تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں، کھائیں یا اس کو منع کر دیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے کانوں سے نہ سنو اور آنکھوں سے نہ دیکھو کہ وہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے رہے ہیں تو تم اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ عیسائی کے گھر سے آیا ہے، غیر مسلم کے گھر سے آیا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے کس کے نام پر ذبح کیا ہے؟ اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر اس کو ذبح کیا ہے تو نہ کھاؤ، تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن تم نے نہیں دیکھا، تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کیا ہے، وہ اہل کتاب ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لہٰذا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو۔ آج کون ایسا مسلمان ہے کہ جو جانور ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لیتا ہو؟ کوئی لیتا ہے؟ جاہل سے جاہل آدمی بھی ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ہو، کسی نے آج تک مرغی ذبح کرتے ہوئے بھی کبھی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا؟ نہیں لیا۔ عقل سے پیدل ہے یا نہیں؟ اللہ کے نام پر ذبح کرنے، اور آج میں صبح مختلف تفسیریں دیکھ رہا تھا تو وہ جناب اشرف علی تھانوی کی تفسیر میرے نظر سے گزری تو انہوں نے عجیب بات لکھی۔ انہوں نے کہا بھلے وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو جانور، وہ پھر بھی حرام ہے۔ بتاؤ ذرا، اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو پھر بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس کو تم نے دوسرے کے نام پر لگا دیا ہے، دوسرے کے نام سے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر تو معاذ اللہ سارے کے سارے مسلمانوں کی قربانیاں حرام ہو جائیں گی۔ جتنی لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوتی ہیں وہ ساری حرام ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ ذبح تو اللہ کے نام پہ ہوتی ہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن منسوب کس طرف ہوتی ہیں کہ یہ جناب فلاں صاحب کی قربانی ہے، فلاں صاحب کی قربانی ہے، فلاں صاحب کی قربانی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر ان کا نام بھی لیا جاتا ہے، دعا میں لیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا کہ اللہ یہ فلاں 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 7 لوگوں کی طرف سے یہ قربانی ہے، لیکن ذبح اللہ کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی بات کو صحیح تسلیم کیا جائے تو ساری قربانیاں معاذ اللہ حرام ہو گئی، نہیں ہو گئی؟ کوئی عقل والی بات نہیں ہے، شعور والی بات نہیں ہے۔ تو یہاں ساری بات جو ہو رہی ہے وہ اس پہ ہو رہی ہے کہ کافر اور مشرکین جو ہیں وہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے، وہ اپنے خداؤں کے نام پر جانور چھوڑتے تھے، لات منات عزا و حبل کے نام پر وہ جانوروں کو چھوڑتے تھے اور پھر ان کے نام پر ذبح کرتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ یہ میں نے حبل کے نام پر ذبح کیا ہے، یہ میں نے لات کے نام پر ذبح کیا ہے، یہ میں نے اس فلاں کے نام پر ذبح کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کے لیے آواز بلند مت کرو، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے آواز بلند کی گئی وہ جانور کیا ہو گیا؟
حرام ہو گیا. اور یہی اس کا اصل طرز ہے جو 1400 سال سے علماء مفسرین میں چلتا آ رہا ہے. پیچھے آپ جتنی تفسیریں اٹھا کر پڑھ لو، کسی مفسر نے اس کو یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے مراد کوئی اور شے ہو. ہر ایک مفسر نے اس پر یہی لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا گیا ہو. یعنی ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کی جگہ کچھ اور کہا جائے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ کی جگہ کسی اور کا نام لیا جائے، اس آیت سے وہ مراد ہے. اور آج امت کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے. تو پھر تو بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں یا نہیں؟ مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. قرآن کی نص ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں. لیکن یہاں تو مسجد عائشہ بھی ہے، مسجد جو ہے وہ ابو بکر صدیق بھی ہے، وہ جامع مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی بھی ہے. مسجد نبوی کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا معنی نکالو گے، کیا مفہوم نکالو گے؟ تو بجائے اس کے کہ کنویں کا میڈک بننے کے ذرا ذہن کو وسیع رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب